ہمیں راستہ ملا ہے ایک منزل پانے کا. 70 سال گزر چکے ہیں, آج تک ہم کشمیر بھی نہ لے سکے. انہوں نے اتنی بڑی سلطنت لے لی, اتنا بڑا جو ہے وہ 4 صوبے ہمیں مل گئے, اور ہم نے ایک چھوٹا سا کشمیر بھی نہ لیا. اگر میں کہتا ہوں کہ وطن عزیز نہ ملتا تو یہ ہمارے افسر ان کے تلوے چاٹ رہے ہوتے. یہ افسر جو بنے ہوئے ہیں یہ ان کے پانی بھر رہے ہوتے, ان کے پاؤں چوم رہے ہوتے. رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی ہے اور لوٹ لوٹ کر کھائی جا رہے ہو اور کوئی اس کی قدر ہی نہیں تمہیں. سوچنے والی بات ہے یار. یہودی روزہ رکھیں 10 محرم کو کہ فرعون سے نجات ملی اور ہمیں وطن عزیز ملا, اتنی بڑی آزادی ملی, اور ہم اپنے بچوں کو ٹک ٹک دیں, ہم باجا لے کر دیں, موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکلوا دیں. بڑے بڑے لوگ سمجھدار. اب 1857 سے لے کر کہ ہماری تاریخ کیا ہے, ہم نے اپنی تاریخ کو بلا دیا ہے. اس لیے ہمیں آج جو ہے اس دہانے پر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے, اور ہم اس کنارے پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک قدم اور اٹھائیں تو ہم گڑھے میں بالکل جو ہے وہ گرنے والے ہیں. کہ ہم نے اپنے بڑوں کو چھوڑ دیا, اپنی تاریخ کو جو ہے وہ ہم نے بلا دیا. اب 1857 جو ہے سب سے پہلی آزادی کی جو مہم چلی تھی, جو سب سے پہلی ایک منظم طور پر جو ہے ایک تحریک چلی تھی, اس کا بانی اور اس میں جو ہے سب سے پہلا بندہ جو کوشش کرنے والا تھا وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا, جس کا نام تھا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. جو پہلی کوشش تھی جس کے جو ہے وہ بانی علامہ فضل حق خیر آبادی تھے, اور بھی علماء اکرام بڑے بڑے موجود تھے. اب اس کوشش میں لکھا گیا ہے کہ 22,000 علماء کرام شہید کیے گئے. کہ یہ چھوٹی موٹی کوئی تعداد نہیں کہ 200 400 500 نہیں, 22,000 علماء کرام کے خون کو بہایا گیا. کس لحاظ سے کہ یہ آزادی کا نام نہ لیں, یہ جو ہے جہاد کا نام نہ لیں, فقط ہمارے جو ہے وہ تحت کام کریں. ہم نے جو دستور دیا ہے, منشور دیا ہے, وہی چلے. اب انگریز ہندو سارے برابر تھے, کہا کہ نہیں یہی چلے گا. اب جو بھی علماء سر اٹھاتا اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیتے. لیکن اس کے باوجود 22,000 علماء قربان ہونے کے باوجود بھی اب یہ جذبہ پست نہیں ہوا. اب یہ آواز کو بند نہیں کر دیا گیا کہ آواز بند کر دی گئی ہو کہ اتنے ہزار علماء جو ہے وہ شہید ہو گئے. آج بھی بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا. آپ دیکھ لیں, یہ چند دن پہلے بھی ایک ریلی نکلی, اس میں جو ہے وہ پرچے ہوئے, معاملات ہوئے. اس سے پہلے جو ہے وہ مرید کے میں ایک جو ہے وہ ریلی نکالی گئی. کتنے علماء کو, کتنے مسلمانوں کو اس میں شہید کیا گیا کہ آواز بند کر دی جائے گی. لیکن یہ آواز جو حق کی صدا ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتی, یہ آواز بلند ہی رہے گی. اب کیا ہوا کہ علماء کرام بڑے بڑے اس میں موجود تھے, جس میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, اور اعلیٰ حضرت امام احمد اہل سنت کے خلیفہ حضرت عبدالعلیم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اور محدث علی پوری, خواجہ قمر الدین سیالوی. یہ بڑے بڑے جو ہے علماء, اور خاص طور پر پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا بڑا نام ہے. آپ نے یہاں تک کہا, آپ نے فرمایا کہ جس نے مسلم لیگ کو جو ہے ووٹ نہ دیا وہ میرا مرید نہیں ہے. آپ نے یہ اعلان جو ہے اعلان کیا کہ جو بھی میرا مرید ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کے مرید موجود تھے, کہا جو بھی میرا مرید ہے وہ مسلم لیگ کو یعنی قائد اعظم کو ووٹ دے, اور تاکہ ہم پاکستان بنانے میں جو ہے اپنا اہم کردار پیش کریں. لیکن آج یہ مسلم لیگ جو ہے خون لیگ بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اب علماء جو ہے انہوں نے برصغیر میں کونے کونے میں آوازیں بلند کی, تقریریں ہوئی, معاملات ہوئے, بڑے بڑے جو ہے علماء کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, پھر فضل خدا ہوا. اللہ رب کائنات نے جب کوشش کی, علماء کرام نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑا, مسلمان جو ہے یک مشت ہوئے, متحد ہوئے, متفق ہوئے, اللہ رب کائنات نے پھر کرم برسایا. پھر وہ دن آیا کہ رب کائنات نے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائی. اللہ رب کائنات نے ہمیں یہ پاکیزہ جو ہے وہ وطن پاکستان عطا فرمایا. اس آزادی کو لے کر, اس نعمت کو لے کر ذرا سوچنا چاہیے, اور اس کا پس منظر جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس آزادی میں جو ہے اپنا کردار کیا ادا کرنا ہے. کہ یہ آزادی ایک نعمت ہے, اور اس نعمت کا شکرانہ ہم کیسے ادا کریں, اس کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں. کیا ہم اس نعمت کا شکریہ جو ہے
وہ موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے ادا کریں، یا اس نعمت کا ہم شکر جو ہے وہ ہاتھ میں باجے پکڑ کر اور اپنے بچوں کو خود خرید کر باجے دے کر اور گلی گلی میں پاں کر کے اس نعمت کا شکر ادا کریں، یا پھر ہم اس نعمت کا شکر جو ہے گلیوں میں گانے لگا کر اونچی آواز سے میوزک لگا کر اس کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، یا پھر ہم اس نعمت کا جو ہے وہ رقص کر کے جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس چیز سے جو ہے شکر ادا کرنا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا ہے اور ہم نے اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ تو آج ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ کہتے ہیں یار بچہ ناراض ہو جاتا ہے، اگر اسے میں باجا خرید کے نہ لے کر دوں تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے، اگر موٹر سائیکل کا سلنسر نہ نکلواؤں تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ وہ جان دے کر، قربانی دے کر، خون بہا کر اس سلطنت کو جو ہے وہ آزاد کرانے میں اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور ہم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا، ایک بچہ جو ہے وہ ہم سے نہیں سنورتا کہ ہم خود پیسے دیتے ہیں۔ بچے کی کیا مجال ہے کہ وہ جا کر خرید لے باجا، ہم دیتے ہیں تو وہ خریدتا ہے۔ پوری گلی میں، محلوں میں، پورے پاکستان میں شور شرابہ پڑا ہوا ہے، اور کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو خواتین گزرتی ہیں تو اس کے قریب جا کر وہ باجا بجاتا ہے، اگر کوئی معزز شہری گزرتا ہے اس کے پاس جا کے باجا بجاتا ہے، کوئی ٹک ٹک۔ یہ مصیبت ہمیں چمڑی ہوئی ہے، ہم کریں تو کریں کیا؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کو سنوارا کیسے جائے گا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ماں کی گود یہ پہلی درسگاہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو بگاڑتا ہے، ماں باپ اپنے معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ اگر ہم ایک ماں باپ اپنے گھر کو نہیں سنوار سکتا تو وہ پورے معاشرے کے سنوارنے کی کیا بات کرے گا؟ وہ کیسے کہے گا کہ میں نظام میں بہتری لاؤں گا؟ اس کا گھر ہی نہ سنورا ہو، اس کے بچے نہ سنورے ہوں۔ جب بچہ مانگتا ہے میں نے باجا لینا تو ایک تھپڑ مارو اس کے منہ پہ، یہ لے باجا، کہ تجھے پتہ نہیں کہ کتنے شہیدوں کا یہاں پہ خون موجود ہے، کتنی ماؤں کی عزتیں پامال ہوئی ہیں، کتنی بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، کتنے بچے قربان ہوئے ہیں، اور تجھے جو ہے یہاں پہ شیطانی کام کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے بچوں کو سمجھایا، کل چھٹی جب دی میں نے کہا صبح چھٹی ہے، آپ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کرنا۔ میں ابھی گزرا تو ظاہر سی بات ہے بچے پھر بچے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی پیسے دے دیتے ہیں، کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، گھر میں بجا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے ایک بچے کا چھین لیا، اب وہ پہلے ایک بھیجا جی جاؤ لے کر آؤ، میں نے بھیج دیا، میں نے کہا نہیں دینا، پھر وہ خود آ گیا، کہا جی مجھے باجا دو، میں نے کہا بیٹا چلے جاؤ نہیں ملنا، کہا نہیں جی پورے سارے بجا رہے ہیں تو میں بھی بجا لوں گا، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سارے بجاتے ہیں تو بجائیں، تمہیں کیا ہے؟ نہیں مجھے چاہیے، بڑا رونے والا منہ بنا لیا، شکل بنا لی، نہیں مجھے چاہیے۔ کہ جب ہماری تربیت، ہمارے جو ہے اولاد پر اتنا کنٹرول ہوگا کہ ہم اسے سنبھال ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ معاشرے میں سنوارنے کی کیسے بات کریں گے؟ اب یہاں پہ جب تحریک آزادی کے لیے 30 لاکھ مسلمانوں کا جو ہے خون بہایا گیا ہے، ان کا جو ہے خون ہمیں رائے گاں جاتا نظر آ رہا ہے کہ اس نعمت کا شکر ہم نے یہ فضول کاموں میں نہیں کرنا، بلکہ اس نعمت کا شکر جو ہے ہمیں شکرانے کے نفل پڑھ کے ادا کرنا ہے۔ اور ہمیں اس نعمت کا شکر جو ہے، اللہ رب کائنات آج پھر 14 اگست ہے اور ان شہیدوں کی برسی کا دن ہے کہ جو اتنے شہید ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، آج ان کی برسی کا دن ہے۔ یہاں پہ ہمارا ایک شہید جو ہے، کوئی فوجی پولیس والا کوئی بڑے محکمے مر جائے نا تو ہر سال اس کی برسی کا اعلان ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ٹی وی پر چلایا جاتا ہے فلاں کی برسی ہے، اور جو ہے آج افسوس کا دن ہے، غم کا دن ہے۔ یار اگر ایک جو ہے افسر جو پاکستان کا، اگر میں کہتا ہوں کہ وطنی عزیز نہ ملتا تو یہ ہمارے افسر ان کے تلوے چاٹ رہے ہوتے، یہ افسر جو بنے ہوئے ہیں یہ ان کے پانی بھر رہے ہوتے، ان کے پاؤں چوم رہے ہوتے۔ رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی ہے اور لوٹ لوٹ کر کھائی جا رہے ہو، اور کوئی اس کی قدر ہی نہیں تمہیں، کہ کوئی پرواہ ہی نہیں تمہیں کہ آج جو ہے برسی کا دن ہے۔ اگر تمہارا کوئی ایک فوجی شہید ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے فوت ہو جاتا ہے، اس کی برسی ہر سال ہوتی ہے، تو لاکھوں وہ شہید مسلمانوں کی برسی کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کی برسی جو ہے وہ باجے بجا کر ہوگی، ان کی برسی سلنسر۔ یہ حکومت کیوں نہیں اس پہ پابندی لگاتی؟ حکومت اس کو کیوں نہیں روک تھام کرتی؟ یہ سارے جو ہے خرافات پر کیوں نہیں پابندیاں لگاتی؟ یہاں پہ ربیع الاول شریف کی جھنڈیاں لگ جائیں تو سب کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور اپنے بچوں کو 14 اگست پہ باجے دے دے تو کسی کو تکلیف نہیں ہے۔
ربیع الاول شریف میں رات کو محفل پہ سپیکر چلیں تو لوگوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، سارا دن جو ہے وہ باجے بج رہے ہیں، میوزک لگ رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یار یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایک نبی کی ولادت آج رات کو جو ہے پہلے ربیع الاول شریف ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ آوری جو ہے ربیع الاول شریف کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ مسلمان جو ہے اپنی عقیدت محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اپنے انداز سے کہ اگر وہ کریں تو تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے بچے اپنے گھر میں جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائیں، سب کچھ کریں، کوئی بات نہیں جی، یہ حب الوطنی ہے۔ میں کہتا ہوں حب الوطنی بعد میں ہے، حب مصطفیٰ سب سے پہلے ہے۔ حب الوطنی، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم عیسائی ہیں، نہ ہم فلاں ہیں، نہ ہم فلاں ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ میں کیا فٹے منہ تیرے تھے؟ پاکستانی ہونا بعد میں ہے، مسلمان ہونا پہلے ہے۔ کہ تجھے اپنا مسلمان ہونا ہی نہیں پتا، کہتا نا ہم مسلمان ہیں، نہ ہم ہندو ہیں، نہ ہم عیسائی، ہم پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستانی نہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم سب سے پہلے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے، ان کے صدقے سے یہ وطن ہمیں ملا ہے، یہ بہاریں ہمیں ملی ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں ملا ہے۔ تو اس لیے نہ اکثریت ہیں نہ اقلیت ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں ہم پاکستانی ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ اگر تم پاکستانی ہو تو پھر پاکستانی ہونے کا حق بھی تو عطا کرو۔ یہ حب الوطنی یہ نہیں کہتی کہ تم اس وطن میں رہ کر جو ہے، آج تک دیکھ لیں آپ نے 77 سال گزر گئے ہیں، 77 سال گزر چکے ہیں، آزادی حاصل ہوئے، لیکن آج تک کیا کیا ہے؟ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کر گئے، ہم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو بتا دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پاکستان جو بن چکا ہے، آزادی مل چکی ہے، یہ منزل نہیں ہے بلکہ منزل پانے کا ایک راستہ ہے۔ یہ ہمیں راستہ ملا ہے ایک منزل پانے کا۔ 77 سال گزر چکے ہیں، آج تک ہم کشمیر بھی نہ لے سکے۔ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت لے لی، اتنا بڑا جو ہے وہ 4 صوبے ہمیں مل گئے، اور ہم نے ایک چھوٹا سا کشمیر بھی نہ لیا۔ کہ آج سارے جو ہے وہ 5 کو جو ہے جھنڈے لگا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، بورڈ لگا دیتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر۔ نعرے لگانے سے، جھنڈے لگانے سے، بورڈ لگانے سے یہ یکجہتی نہیں ہے۔ یکجہتی کے لیے خون بہانا پڑے گا، یکجہتی کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا، یکجہتی کے لیے ہمیں جو ہے ان کا بازو بننا پڑے گا، بن کر بتانا پڑے گا کہ قائد اعظم نے جو دستور دیا ہے، جو منشور دیا ہے، جو علامہ اقبال نے ہمیں سوچ دی ہے، جو فضل حق خیر آبادی نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، ہم نے اس حوصلے پہ چل کے غیروں کو بتانا ہے کہ ارے یہ علامہ اقبال کی سوچ والے اور یہاں پہ جو ہے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں کہ جن میں اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ یہ کشمیر تو چھوٹی سی ایک شہر وادی ہے، ہم چاہیں تو مسلمانوں میں اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ وہ تو پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہے کہ کرے کون؟ اتنی بڑی جرت کرے کون؟ یہاں پہ تو سارے صفوں میں غدار چھپے ہوئے ہیں، ایک آگے جاتا ہے، دوسرا اس کی کمر میں جو ہے وہ چھرا کھونپتا ہے، پیچھے آ، ایک آگے بڑھتا ہے، دوسرا اس کی ٹانگ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت لے لی، اتنا بڑا جو ہے ہمیں نظام دے دیا، لیکن ہم اس نظام کو سنوار نہیں سکے۔ 70 سال سے اوپر ہو گئی ہے، وہ پرانے بابے فوت ہو گئے ہیں جنہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ سارے معاملات دیکھے تھے۔ اکا دکا کوئی چند معاشرے میں ہوں گے وہ بزرگ، لیکن ان کئیوں کی یادداشت چلی گئی ہے، اتنے بزرگ ہو گئے ہیں، کئیوں کو کچھ معاملات یاد ہوں گے کہ بھی اتنے سال گزر چکے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے اس سلطنت میں رہ کے۔ ہم صرف جو ہے وہ باجے بجانے ہمیں آتا ہے، ہم صرف جو ہے یہ معاملات کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو اقتدار والے بندے ہیں ہم نے وہ ٹھیک نہیں چنے، ہم نے غلط چیز کا انتخاب کیا ہے۔ اگر غلط چیز کا انتخاب نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی کامیابی کے بھی دن بدن پاکستان کی جو ہے وہ معاشیت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، ہماری کرنسی کدھر جا رہی ہے۔ ہم یہاں پہ اگر مدینہ منورہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو ہمارے پیسے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہم یہاں سے اتنے پیسے پنڈ پیسوں کے لے کے جاتے ہیں، ادھر ہم جو ہے وہ 1 مہینے کا صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ ہماری کرنسی کا حال ہے، یہ کس نے کیا ہے؟
یہ جو ہم نے بٹھا کر اوپر لٹیرے بٹھائے ہوئے نا جو لوٹ رہے ہیں پاکستان کو، گدے بن کے نوچ رہے ہیں، یہ حال انہوں نے ہمارا کیا ہے اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہر بندہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو ابھی وقت آ رہا ہے، آپ کو پھر پتہ چلے گا ہم نے پھر بھی وقت اچھا گزار لیا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے بڑوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، میں کہتا ہوں ہم اچھا وقت گزار رہے ہیں، ہم بڑا اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر نہ سدھارا اپنے آپ کو، اگر ہم نے اس آزادی کی قدر نہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اب بنی اسرائیل نے ناشکری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اس غلامی سے، ان کو بنی اسرائیل کو آزاد کروا دیا، آزاد سلطنت دے دی، آزادی کروا دی، لیکن وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑ گئے، اس نبی کی ناشکری کرنے لگے، اس نبی کا انکار کرنے لگے، رب کی نعمتوں کا انکار کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان پر محتاجی کو مسلط کر دیا۔ لو اب تم محتاج رہو گے، اب تم پہ محتاجی کے دروازے کھل چکے ہیں، اب تم ذلیل ہوگے، کائنات میں ذلت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ آج وہ احساس جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، وہ سارے معاملات جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں، نعمت کی بے قدری ہو رہی ہے۔ تو ہم جس حال میں جی رہے ہیں ابھی کچھ حال اچھا ہے، ابھی بہتر ہے، لیکن اگر نہ بہتر کیا تو پھر تباہ ہو جائے گا، سارا نظام خراب ہو جائے گا، آنے والی ہماری نسلیں ہمیں گالیاں دے گی، ہمارے باپ دادا نے کیا کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے، کہ کچھ بھی نہیں اس نظام کے لیے کیا۔ تو آج وقت ہے ہر بندہ اپنے گھر کو سنوارے، ملک کی بات نہیں کرتا، اپنے گھر کو ہر بندہ سنوارے۔ جب گھر کو سنوارو گے تو پھر گھر سے آگے نظام چلے گا۔ جس نبی نے جس نے بھی جو ہے وہ کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے لوگو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر کہا پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے۔ اب سب سے پہلے اپنے گھر کو سنوارو۔ جب گھر سنوار لوگے نا، اپنی بہن بیٹی بچوں کو جب ان پہ کنٹرول ہو جائے گا اور نظام بہتر ہو جائے گا، ماں باپ کا ادب و احترام ہو جائے گا، تو یقین مانیں جب ایک گھر ٹھیک ہوگا نا تو پھر پوری گلی سدھرنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس گھر کا جب فرد باہر نکلے گا، اس گھر کا سلجھا ہوا بچہ باہر نکلے گا، دوسروں کے بچے دیکھ کر سبق حاصل کریں گے۔ اس گھر کی بیٹی جب پورا لباس تن ہو کر جو ہے باہر نکلے گی گلی میں، پورا لباس پہنا ہوگا، اس بچی نے، اس خواتین نے جب جو ہے لباس پہنا ہوگا، عبایا پہنا ہوگا، برقع پہنا ہوگا، نکلے گی بازار میں، نکلے گی گلی میں، کسی گنڈے لفنگے کی کیا جرت ہوگی کہ اس کے جسم کی طرف دیکھ جائے؟ جب جسم کو چھپایا ہوگا، جب اپنے بدن کو چھپایا ہوگا۔ یہ اصلاحی باتیں اس لیے کرتا ہوں، مجھے بھی بڑی تقریریں آتی ہیں، میں بھی بڑے شعر پڑھ سکتا ہوں، بڑی مجھے جو ہے واہ واہ کروانی آتی ہے، میں بھی بڑی ترنمے ورنمے سب کچھ لگا جا سکتا ہوں، لیکن ممبر پر بیٹھنے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ شعر پڑھا، پیسے بٹورے وہ گئے، نہیں، یہ نہیں۔ خطیب ہے جو سب سے پہلے کہا ایک عالم کو، ایک قاری کو جہنم میں تو کھیلا جائے گا۔ کیوں کہا جائے گا؟ علم پہ عمل کیوں نہیں کیا، لوگوں کو کیوں نہیں بتایا، صرف واہ واہ کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے پیسے بٹورنے کے لیے تقریریں کی۔ ارے اگر معاشرے میں ہم نے بہتری بنانی ہے تو اپنے گھر کو بہتر بناؤ، اپنی بہن بیٹی، اپنی جو ہے وہ بیوی کی تربیت کرو۔ جب یہ بازار میں نکلے تو لوگ دیکھ کر کہیں یار واہ، باپ کی بڑی تربیت ہے، بہن کی جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ بھائی نے تربیت کی ہے، ماں باپ نے اس انداز سے بچوں کی تربیت کی ہے۔ تو جب ہم اپنے گھر کو سنوار لیں گے تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا نا کہ برے بندے نو میں ٹونڈن نکلی تے برا ملیا نہ کوئی، برے بندے نو میں لبن تری تے برا لبیا نہ کوئی، تے جدوں میں اندر چاہتی پائی تے میتھو برا نہ کوئی۔ اپنے آپ میں جھانکے تو صحیح ایک بار یار، دیکھیں کہ یہ سارا کچھ اس اندر موجود ہے۔ 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو تانے ہو، کہ یہ سارا پوری دنیا کا نظام تمہارے دل کے اندر ہے۔
تمہارے جو ہے علماء کرام موضوع نہیں ہے، وگرنہ اس کی تفسیر بتاتا کہ پورا انسان ہے، بدن انسانی، یہ کائنات ہے پوری، اس پر ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن جو میرا موضوع ہے کہ اب آزادی جو ہمیں رب کائنات نے دی ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ کس انداز سے قدر کرنی ہے کہ ہم نے اس میں شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ جب وہ ناشکری کرنے لگے تو پھر ذلت چھا گئی، غلامی ان پہ چھا گئی۔ اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، مدینہ والے یہودی جو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا بھئی تم 10 کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگے کہ 10 محرم کو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی جو ہے اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ ارے یہودی ہیں وہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہودی ہو کے روزہ رکھیں اور مسلمان ہو کے اپنے بچے کو باجا لے کر دیں۔ سوچنے والی بات ہے یار، یہودی روزہ رکھیں 10 محرم کو کہ فرعون سے نجات ملی اور ہمیں وطن عزیز ملا، اتنی بڑی آزادی ملی، اور ہم اپنے بچوں کو ٹک ٹک دیں، ہم باجا لے کر دیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکلوا دیں۔ بڑے بڑے لوگ سمجھدار جن کے منہ پہ داڑھی ہیں وہ اس طرح گلی میں آوارہ پھر رہے ہیں، یہ ہے کیا کر رہے ہیں، کوئی ادھر کو جا رہا ہے جی باجا بجا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کہا 10 کو روزہ رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اگر ان کو نجات ملے تو روزہ رکھیں۔ تو چلو میں کہتا ہوں تم 14 اگست کو روزہ نہ رکھو، لیکن کم از کم 2 نفل پڑھ لیا کرو، شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ رب تعالیٰ نے تمہیں یہ سلطنت دی ہے کہ تم جو ہے وہ ہندوؤں سے آزاد ہو کر ایک اسلام نگر میں آ گئے ہو۔ آج ان مسلمانوں سے پوچھو جو ہندوؤں کی جو ہے وہ زد میں آئے ہوئے ہیں، جن کو مسجد میں جانے پر پابندی ہے، جن کو مارا جاتا ہے، جن کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، بہن بیٹی وہاں پہ جو ہے اگر عبایا پہن کر نقاب پہن پر نکلتی ہے، اس کا جو ہے نقاب کھینچ دیا جاتا ہے، اس کا منہ جو ہے اس سے نقاب جو ہے اتار دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو آزادی کیا ہوتی ہے، ان بہن بیٹی سے پوچھو۔ اور میں پھر کہتا ہوں جو مائیں زمین تلے چلی گئی ہیں، جو ہماری بہنیں زمین تلے جو ہے اپنی عزتیں تار تار کروا کے چلی گئی ہیں، جو وہ مائیں جو پیچھے جو ہے وہ ہندو سکھ لگتے ہیں، وہ عورتیں جو ہے چھپ جاتی ہیں فصلوں میں، اور جب بچہ دودھ پیتا روتا ہے، وہ ماں سے پوچھو اس ماں کا کتنا جگرا تھا۔ وہ ماں مٹی لیتی ہے اپنے بچے کے منہ میں دے دیتی ہے، بچہ روئے تو کہیں یہ سارے مسلمان پکڑے نہ جائیں، بچے کا گلا دبا کر اس کی سانسیں بند کر دیتی ہیں۔ اس وطن عزیز کے لیے وہ مائیں جانیں دیں، وہ بہنیں عزتیں قربان کریں۔ اور آج ایک پاکستانی جو ہے وہ اپنے لیے محب الوطن کہتا ہے میں محبت کرنے والا ہوں وطن سے، میں اس آزادی کی قدر کرنے والا ہوں۔ ان ماؤں سے پوچھیں کس انداز سے اس وطن حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے ہندو لگے ہوئے ہیں، پیچھے جو ہے کافر لگے ہوئے ہیں، میں نے جب دریائے ستلج میں چھلانگ ماری، کہتے ہیں میں ہاتھ مارتا ہوں میرے ہاتھ لگتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کیا لکڑیاں آ رہی ہیں، کیا پتھر آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو کہتے جب میرا ہاتھ اس پہ لگتا ہے کسی کا سر ہوتا ہے، کسی کا دھڑ ہوتا ہے، پورا دریا خون سے جو ہے وہ لال سرخ ہو جاتا ہے، اور اتنے لاکھوں لوگ جب دریا میں جائیں تو وہ دریا کا پانی سرخ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے ان سے پوچھیں یہ آزادی کے پیچھے کتنا انہوں نے ظلم برداشت کیا ہے، کتنی زیادتی برداشت کی ہے۔ آج ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اتنی بے قدری کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ہر وقت سجدے میں رہنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم عبادت کے لحاظ سے بھی آزاد ہیں، ہم نماز روزہ کے لحاظ سے بھی آزاد ہیں، ہم سوچ اور فکر کے لحاظ سے بھی آزاد ہیں، اور ہم کام کاج ہر لحاظ سے ہم آزاد ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جذباتی تقریریں نہیں ہیں کہ فقط میرے جذبات ہیں، نہیں، یہ جذبات نہیں، یہ ہماری اصلاح ہے۔ یہ ہمیں آج بھی وہ روتی ہوئی مائیں نظر آتی ہیں، آج بھی وہ جو ہے وہ بہنیں ہمیں نظر آتی ہیں، آج بھی ہمیں وہ فوجی نظر آتے ہیں، آج بھی ہمیں وہ علماء کرام نظر آتے ہیں جنہوں ہزاروں نے لاکھوں نے اپنی جانیں دے کر جو ہے اس وطن عزیز کو حاصل کیا ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال نے دیکھو اس
اس وطن عزیز پر کتنا کرم کیا ہے. ٹائم اوپر ہو رہا ہے. کتنا کرم کیا ہے. رب نے ہمیں 4 موسم عطا فرمائے ہیں. رب ذوالجلال نے ہمیں جو ہے وہ جنت کی مثالیں وادیاں عطا فرمائی ہیں. یہاں پہ چشمے بھی ہیں, یہاں پہ بہاریں بھی ہیں, یہاں پہاڑ بھی ہے, طرح طرح کے پھل پھول ہیں. ان علاقوں میں جائیں, ان شہروں میں جائیں, ان جو ہے وہ ملکوں میں جائیں, نہ پینے کا پانی صاف ہے, نہ پانی ہے, نہ ان کے پاس جو ہے فصل ہے, نہ ان کے پاس پھل زمین سے نکلتے ہیں. یہ رب کا شکر ادا کرنا ہمہ وقت چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی لاکھوں ہزاروں نعمتیں وطن عزیز میں دی ہیں کہ کہیں کوئی پھل یہاں پہ اگا رہا ہے, کوئی پھل کھا رہا ہے, ہر موسم کا پھل یہاں پہ موجود ہے. تو یہ رب ذوالجلال کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کی قدر کریں میرے دوستو. یہ وقت ہے ہمارے پاس, اپنے آپ کو سنواریں, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں, اپنے گھر والوں کی تربیت کریں. جب گھر والوں کی اولاد کی تربیت کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, یہ معاشرہ سدھر جائے گا, گلی سے محلہ سدھرے گا, محلے سے پھر جو ہے علاقہ سدھرے گا, علاقے سے ایک شہر سدھرے گا, اور پھر ایک شہر سے پورا ملک سدھر جائے گا. رب ذوالجلال ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے, اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب ذوالجلال ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.